نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ والا حصہ، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، کل اس پر کلام ہم سماعت کر چکے تھے۔ آج آگے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اس آیت کا شان نزول سے متعلق دو روایات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شان نزول میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ ایک دوسرا شان نزول اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت صفیہ کو روتے ہوئے پایا تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے کیا کہا سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نبی ذاتی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتے ہیں؟ اور میرے آقا نے حضرت حفصہ سے فرمایا اے حفصہ تم اللہ سے ڈرو۔ آیت مبارکہ میں عورتوں کا جداگانہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں عموماً ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت اگر پیچھے ہوتا تو سیاق و سباق سے وہ اس میں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے الگ سے ذکر کیا، تو آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی۔ عورتیں ہنسی مذاق کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے چند شرائط ہیں کہ اگر یہ شرائط کا خیال رکھ کر اگر آپس میں عورتیں ہنسی مذاق کریں تو جائز ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں وہ شرط یہ لکھی کہ عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی کہ جس میں نہ فحش ہو، یعنی گندگی نہ ہو منہ سے، اور نہ ایذائے مسلم ہو کہ سامنے والی عورت کو تکلیف دینے والی ایسی بات نہ ہو۔ دوسری شرط۔ تیسری یہ کہ نہ بڑوں کی بے ادبی ہو۔ نمبر 4
نہ چھوٹوں سے بد لحاظی ہو، نہ وقت محل کے نظر سے بے موقع ہو، نہ اس کی کثرت ہو کہ بار بار ہنسی مذاق ہی کر رہی ہو، تو فرمایا اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو عورتیں اپنی ہمسر عورتوں سے ہنسی مذاق کریں، وہ جائز ہے بالکل۔ تو یہ شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے، فحش بھی ہے، ایذائے مسلم بھی ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں کا لحاظ ہے، نہ وقت محل دیکھا جا رہا ہے، بے موقع ہنسی مذاق عورتیں کریں، تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔ اگر شرائط پائی جائیں تو جائز ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر مذاق اڑانے کے حوالے سے دونوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ مرد بھی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس حوالے سے مذاق اڑانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے، یعنی سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اس کی حقارت کے لیے اگر زبان سے یا اشارات سے یا کسی اور طریقے سے اگر مسلمان کا مذاق اڑائے تو یہ ایسا مذاق اڑانا یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ اگر سامنے والے کی توہین کرنا مقصود ہے اور اسے حقیر سمجھنا مقصود ہے تو پھر اس کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، سامنے والے مسلمان کی تحقیر ہوگی اور اسے تکلیف ہوگی، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، اسے حقارت دینا یا ذلت دینا یا اسے دکھ دینا یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کام کرنے سے ہمیں مسلمانوں کو روکا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جس میں شدید مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے ایسا وعدہ کرو کہ جس کی خلاف ورزی کرو۔ یعنی مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ آج مال ملتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی نقل بھی اتارتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا سوشل میڈیا میں اسی کے پیسے لوگوں کو بہت کمال کے ملتے ہیں۔ تو میرے آقا کو یہ پسند نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مذاق اڑانے والوں کے ساتھ قیامت کے دن جب ان کا مذاق ہوگا، الامان والحفیظ، اللہ اس دن کے ہمیں عذاب سے بچائے۔ وہ کیسا ہوگا؟ جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے آقا نے دنیا میں یہ حدیث پاک بتا دی کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، تو وہ ویسے ہی بے چین ہوگا، غم میں ہوگا، تو اس دروازے کے سامنے، اس جنت کے دروازے کے سامنے آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھولے گا، اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی، اور تو وہ نا امیدی کی وجہ سے اب نہیں جائے گا، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہ چیز ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ایسا کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کا مذاق اڑا کر اور
جہنم میں لے جانے والے کام ہم کریں اور جہنم میں ہم چلے جائیں کسی کی وجہ سے، ان حرکتوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر اس عمل سے اللہ بچائے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم سامنے والے کا تو مذاق اڑا کر ہم اپنے آپ کو خوش کر لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قہار بھی ہے، وہ غضب بھی فرماتا ہے اور اس کے غضب میں انسان گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات تو میں نے ایک پہلو رکھ دیا، لیکن کیا انسان خوش طبعی نہیں کر سکتا؟ انسان کسی سے چاہتا ہے کہ ایسا مذاق، کون سا مذاق حرام ہے اور کون سا مذاق حرام نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ علماء نے کہا کہ جس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ایسا مذاق کہ جو انسان کو سامنے والے کو خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، یہ جائز ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس کو وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خوش طبعی کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خوش طبعی کرنا یہ ثابت ہے۔ اور اگر اس نیت سے انسان سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے کہ جس میں جھوٹ نہ ہو اگر، اور سامنے والے کا دل بھی خوش ہو جائے، تو اسے اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے تو وہ خوش طبعی کر سکتا ہے، وہ سامنے والے کا دل خوش کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، تو کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن خوش طبعی کو بھی پیشہ بنا لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور مزید آپ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ مزاح ممنوع ہے کہ جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ انسان پھر اسی میں مصروف رہے، اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، لیکن ہمیشہ کھیل میں ہی لگ جانا فرماتے ہیں یہ مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور انسان خود بھی زیادہ ہنستا ہے، تو زیادہ ہنسے گا تو اس کا دل مردہ ہوگا، اور دل کا مردہ ہو جانا یہ بھی انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو انسان بعض اوقات دل میں سامنے کے وہ جس کا مزاح کر رہا ہے، اب وہ نہیں سمجھ رہا اس کے، وہ حقیقت میں اس کا دل خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض انسان کی طبیعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو نہیں برداشت کرتا، تو وہ دل میں بغض پال لیتا ہے، اور اسی طرح مزاح زیادہ کرنے والے کا ہیبت اور وقار بھی ختم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا مزاح کیا کرتے تھے، میں اس کی جھلک دکھا کر اس کو سمیٹتا ہوں۔ باقی کل اسی آیت کا اگلا حصہ کہ تانے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس حوالے سے کل بیان کریں گے۔ میرے آقا کیسا مزاح کیا کرتے تھے، دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سواری مانگی کہ مجھے سواری دیجیے، تو میرے آقا نے اس سے خوش طبعی کیسی کی، کیا قربان جائیں کملی والے آقا، آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے سواری حضور سے مانگی تھی کہ مجھے سواری دیجیے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے، یعنی وہ اونٹ مانگنے آیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اونٹ کو بھی تو اونٹنی کی بچی ہی جنم دیتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت آئی، وہ جنت میں جانا چاہتی تھی، اور اس نے جنت کے حوالے سے پوچھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے خوش طبعی کیسی فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ اب یہ اس بوڑھی عورت نے جب سنا تو وہ عرض کرنے لگی، پریشان ہو گئی کہ پھر میرا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت بڑی نیک تھی، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا یہ تو پریشان ہو گئی، تو میرے آقا نے فرمایا تو قرآن پڑھتی ہے، تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، بے شک ہم ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، یعنی ان کو ایسا اللہ کر دے گا کہ جو دنیا میں بوڑھی ہو گئی لیکن جنت میں اللہ انہیں کنواری عورت کی طرح دوبارہ جوان کر دے گا، تو وہ خوش ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہی خوشی کہ جو واقعتاً اس کے دل کو خوش کر دے، یہ نہیں کہ اس میں بناوٹ ہو، اور ایسا نہیں کہ دل میں ہمارے کچھ ہو اور سامنے والے کا دکھانے کے لیے کچھ ہو۔ اللہ قول و فعل کے تضاد سے ہمیں بچائے اور قول و فعل میں ایک کر دے، ظاہر میں جیسے ہم ہیں اللہ ہمیں باطن میں بھی ایسا کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا، درود و سلام پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، جو گناہ ہو گئے تو معاف کر دے اللہ، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا رب العالمین ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا کرم فرما دے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں کہ پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ایمان و عافیت والی، صحت والی، عزت والی، برکت والی، نعمتوں والی، شکر والی زندگی عطا فرما، ایمان و عافیت والی۔ یا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔